فیصل ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم فیصل. وعلیکم السلام. سوری یار آپ کو انتظار کرنا پڑا, حکم فرمائیے. سر میں نے آپ سے نا 2 چیزوں کا پوچھنا ہے. ایک تو ہمارے نا زمین کا ایشو چل رہا ہے سگے تایا کے ساتھ. تایا کا نام ٹی وی بند کر دے یار, اسپیکر بند کریں. سید مظہر شاہ بخاری. مظہر شاہ بخاری بہت تنگ کرے گا. جی جی 2011 میں ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اس کے بعد نا انہوں نے ہمیں کافی تنگ کیا. زمین ہمارے نام ہے لیکن وہ قبضہ کر کے بیٹھے. مظہر شاہ بخاری بہت تنگ کرے گا. تو سر اس کا حل کیا؟ کتنے عرصے تک تقریباً 3 سال ہو گئے ہم کورٹ کو فیس کریں. بیٹا اس کا صرف حل یہ ہے کہ آپ کے نام ہے, آپ عدالت کے یا تھانے کے تھرو قبضہ لیں گے. مظہر شاہ بخاری نہیں چھوڑے گا. اس مظہر شاہ بخاری صاحب کے اندر نا, شاہ صاحب کے اندر نا ایک بہت بڑی نا, میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, وہ ایک خاتون کا ذہن ہے. خاتون کا بھی نہیں ذہن کہنا چاہیے, یہ بھی ایک ڈسکریپنسی والی بات ہو جائے گی. ایک وہ خاص ایک کردار ہوتا ہے نا کسی محلے میں, جو ہر کسی کی خبر ہر کسی کے گھر میں جا کے فتنے کے طور پہ دیتا ہے. اب اس کے لیے لفظ پتہ نہیں کیا استعمال کرنا چاہیے, لیکن اس کے اندر وہ شخصیت ہے, تو یہ پھٹا نہیں چھوڑے گا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ نا ان کی بہنوں کا بہت زیادہ ہے, وہ اسے پڑھاتی ہیں, تو اس وجہ سے ہمارے خلاف. چھوڑ دو, یہ مظہر شاہ بخاری انصاف نہیں کرے گا. سو تمہیں یا تھانے سے جانا پڑے گا, کسی ڈی پی او کی عدالت میں جانا پڑے گا جو اوپن کچہریاں لگاتے ہیں, لیکن قبضہ آپ کو اسی طرح سے ملے گا. یہ اپنی رائے سے قبضہ نہیں دے دے گا. جی جی. اگلی بات. اور سر دوسرا میرا یہ ہے کہ میں نے نا ماسٹر کیا ہوا ہے انگلش لٹریچر میں. ماشاءاللہ. تقریباً 2 سال میں نے جاب کی کوشش کی ہے, جاب تو نہیں ملی, پھر میں فری لانسنگ میں آ گیا تھا. اچھا, فری لانسنگ میں کیا کرتے ہو؟ سر میں لیڈ جنریشن کا کام کر رہا ہوں, سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا. اچھا. تو ابھی تو میں کسی کے آفس میں کام کرتا ہوں, لیکن میں اپنا سیٹ اپ بنانا چاہتا ہوں. اس میں کتنی امید ہے کامیاب ہونے کی؟ بہت امید ہے, اللہ کامیاب کرے گا تمہیں. تم نے سورہ اخلاص پڑھتے رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. پڑھتے رہو گے, یہ پڑھتے. تمہیں جو کیریئر چاہیے تھا نا, جاب اگر تم نے کرنی تھی, دیٹ واز ٹیچنگ. سو اگر ٹیچنگ میں تم نہیں گئے, پبلک سروس نہیں کیا, یا اب تو پھر چھوڑ دو. اب تم کاروبار میں جاؤ اور کاروبار میں ہی رہنا, اور سورہ اخلاص جو ہے وہ ضرور پڑھتے رہنا. حضور اقدس اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم نے اتنا سا کسی کی زمین کا حصہ مار لیا ہے تو اس کا کتنا عذاب ہے, اور یہ قبضہ کر کے بیٹھ جانا. اور بخاری صاحب بس یہ ہمارا المیہ ہے معاشرے کا کہ جہاں کہیں میں حدیث پوری کر دوں. یہ جو اتنا سا قبضہ ہے نا, اس کا توق ڈال کے روز قیامت آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا. تو یہ جو قبضہ گروپ ہے نا, یہ سمجھ لے کہ وہ توق جو ہے نا, وہ زمین کا آپ کے گلے میں پڑا ہوگا, اور آپ گھوم پھر رہے ہوں گے وہ توق لے کر. آپ چاہتے ہیں یہ کرنا, تو کیا کہہ سکتے. اور دیکھیں کہ کیا یعنی اس کے اندر کس درجے کی خطرناکی پائی جاتی ہے کہ اگر یہ اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ ایک نہ ختم ہونے والی وعید ہے اور عذاب ہے جو مستقل آپ اپنے گلے میں ڈال کے یہاں سے جا رہے ہیں. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ حیرت اس شخص پہ جسے یہ جس کا یہ عقیدہ ہے, جس کے عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے رائی برابر بھی کہیں شر کر رکھا ہوگا, اس کی معاونت کر رکھی ہوگی, اس کے لیے کوئی اپنی توانائی صرف کر رکھی ہوگی, وسائل فراہم کر رکھے ہوں گے, گنجائش دے رکھی ہوگی, وہ بھی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ پورا حساب لے گا. میں حیران ہوں کہ اس عارضی سی زندگی کے لیے آپ اس درجے پہ صفاق ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہی دنیا سے گئے ہوئے بھائی جس کے ساتھ آپ نے کتنی خوشیاں بانٹ رکھی ہوتی ہیں, کتنے دکھ سکھ جو ہے ان کے ساتھ, اور کتنے آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنا طویل سفر ہوگا. جس کی اولاد ہے, یعنی وہ صاحب جب دنیا سے گئے ہوں گے تو ایک عمر گزار کے گئے ہوں گے نا, اور اس بھائی کے ساتھ ان کا پہلے دن سے ایک رشتہ اور محبت اور ایک تعلق ہوگا. ہوتا ہے جب ہم اس کی بھی حیا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس طرح کی بدبختی اور معصیت ہمارا مقدر بننا شروع ہو جاتی ہے. اللہ دلوں پہ پھر مور لگا دیا کرتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب اس درجے کی بے رحمی بندے کے اندر آ جاتی ہے نا, تو یہ جو دل کے اندر ترس آنا ہے نا, خوف خدا آنا ہے, یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. سید زادے ہیں, بس وہ بخاری صاحب کی سید زادیاں ہیں. اگر وہ یہ ظلم کر رہی ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس پہ مولانا طارق وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک بڑی اچھی سنی ہوئی بات یاد آ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں اکثر سناتے تھے کہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے نا دنیا میں کہ میں تو غریب ہوں, میرے پاس ہے نہیں, اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اس شخص نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے. میں توہین نہیں لفظ استعمال کرنا چاہتا یہاں پہ, اس نے قرآن کی حرمت نہیں کی, کیونکہ اللہ نے اتنا قیمتی مال اس کو دیا ہے, اتنا قیمتی مال دیا ہے, اور وہ اس مال کو کمپیر کس سے کر رہا ہے؟ 5 مرلے زمین سے, ایک گاڑی سے.
اور کسی ایک نعمت سے. آپ یہ دیکھیں کمپلیٹ پیکیج ہے بندہ, انسان جو ہے نا اللہ کی نعمتوں کا ایک خزانہ ہے. یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے, کان, سماعت, یہ آنکھوں کا جھپکنا, یہاں سے لے کر یہ چھوٹی چھوٹی جو ظاہری طور پر ہمیں چھوٹی چھوٹی خوبصورتیاں نظر آتی ہیں, ان نعمتوں سے لے کر والدین, اولاد, بیوی, بچے, یہ ساری نعمتیں, معاشرے کے اندر اچھے دوست, چند مخلص رفقائے کار جو ہیں ان کا آپ کے ساتھ ہونا, یہ کتنی نعمتوں کا پیکیج ہے. ایک اچھی محفل صحبت جو ہے اس کی, یہ کتنی بڑی نعمتوں سے اس نے ہمیں مزین کر رکھا ہے. اور ہم یہ ساری نعمتوں کا کفران کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی اور کے پاس جو ہماری دانش میں نسبتاً بڑی نعمت ہے اس کو دیکھتے ہوئے سارے پہ ناشکرے ہو جاتے ہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. عقیلہ ہے ہمارے ساتھ واقع کینٹ سے. جی عقیلہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا سر میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. زہیب خان اس کا نام ہے. کیا نام ہے اس کا بیٹے کا؟ زہیب خان. سمجھ نہیں آئی کیا نام ہے؟ 8.5 سال کا ہے. تو عقیلہ مجھے بیٹے کا نام نہیں سمجھ میں آ رہا بیٹا, صاف نام لو اس کا. جی سر زہیب خان. زہیب. جی جی. اچھا زہیب کیا کرتا ہے؟ وہ 8.5 ہے تو اس کی نظر ویک ہو گئی ہے. تو وہ ایک جو لیفٹ سائڈ ہے 4 سائڈ ہو گئی ہے اور رائٹ میں 2.5 ہے. تو اس مجھے وظیفہ چاہیے. اگر مجھے اچھا مجھے نا یہ بات اندازے سے سمجھ آئی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ زہیب کی جو آنکھیں ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں, آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے, یہ میں صحیح سمجھا؟ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ زہیب کی عمر کتنی ہے؟ وہ 8.5 سال کا ہے. اچھا ابھی اس کا کیا نمبر ہے اینک کا؟ ایک اس کا جو لیفٹ سائڈ ہے اس کا 4 ہے اور دوسرا 2.5 ہے. ڈاکٹر صاحب نے کیا فرمایا اس پہ؟ بس ڈاکٹر نے یہی کہا کہ اس کو لیفٹ کا تھوڑا سا لگتا ہے کہ میری دل تھوڑی سی کمزور ہے تو روک نہیں سکتی میں. وہ مجھے اس کے لیے وظیفہ چاہیے. اور اچھا ایک تو جب بھی کوئی کالر کال کرے نا تو وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے کمرے میں ایکو تو نہیں پیدا ہو رہا. اب جیسے کہ اس بہن کی کمرے کے اندر ایکو اتنا زیادہ ہے کہ ان کی اپنے ہی جملہ جو ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ خود احتیاط کرنی چاہیے کالر کو. یہ اب عام طور پہ کہیں بھی بات کر رہے ہو تو آپ کو یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ کمرے میں ایکو نہ, آواز گونج نہ رہی ہو, کیونکہ وہ سننے والے کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی. میں اس پیاری بہن کو 2 مشورے دوں گا جو کہ میں نے کہنا چاہیے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ وہ جس مسائل کی بات کر رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ لاہور میں آئیں اور لاہور میں فیروز پور روڈ کے اوپر بہت اعلیٰ نسل کے آئی سرجنز جو ہیں وہ موجود ہیں. اگر چاہیں تو وہ ہمارے اسی فون نمبر پہ رابطہ کر لیں, ہم ان کو ان کے کانٹیکٹس بھی دے دیں گے. وہ لاہور شہر آ کر ضرور ایک دفعہ رائے لے لیں کہ یہ ڈیٹیروریشن جو ہے یہ جینیٹیکل کاز ہے یا یہ کوئی اور پیتھولوجیکل وجہ ہے. پہلی بات تو یہ اس شہر میں آئیں, تشریف لائیں اور ایک ایکڈیمیکل ججمنٹ لیں. جو وظیفہ کرنے کا ہے دیٹ از کہ صبح جب ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے, وہ ٹھنڈی روشنی کب ہوتی ہے؟ جب سورج نکلا نہیں ہوتا لیکن نکل رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر 4:15 یا 4:30 اذان ہوتی ہے تو 5:30 کا وقت جو لاہور کے اندر ہے یہ ٹھنڈی روشنی کا وقت ہے. اس وقت اپنا چہرہ جو ہے وہ سورج کی طرف کر کے تو آپ بیٹھ جائیں. ہتھیلیاں جو ہے اپنے آنکھوں پہ رکھنی ہے اور اتارنی ہے. 2 چیزیں کرنی ہے. ایک دفعہ آپ نے 10 دفعہ یا نورو پڑھنا ہے, 10 دفعہ یا نورو پڑھنا ہے, اور پھر آپ نے روشنی کو دیکھنا ہے. پھر آپ نے 3 دفعہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے آیت کریمہ پڑھنا ہے اور سورج کو دیکھنا ہے. یہ دونوں چیزیں یعنی کہ آیت کریمہ والا سلسلہ اور یا نورو والا یہ آپ نے 5 دفعہ کرنا ہے. رکھنا ہے اندھیرا, پھر آپ نے اتنی ہی دیر لائٹ کی طرف دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کریے, دونوں چیزیں کرتی رہیں. لیکن میں نے جو میری بچی آپ کو کہا نا کہ آپ لاہور آ کے آئے سرجن جو فیروز پور روڈ کے اوپر ہیں بہت مشہور ہے, میں نام نہیں لے سکتا ورنہ میں نام لے دیتا, ان کو آ کے ضرور دکھائیں تاکہ آپ اپنے بچے کے آئندہ مستقبل کے لیے فیصلہ کر سکیں کہ ان کو کس طرف لے کر جانا ہے. حضور اقدس والدین اپنے بچوں کی بیماری کو عام طور پہ جس طرح ہینڈل کرتے ہیں وہ بڑا محدود طریقہ ہوتا ہے کہ ایک شہر سے, ایک جگہ سے یا لوکل ڈاکٹر سے کر لینا, ایون ایک ہی ڈاکٹر سے لے لینا. کیا یہ سنت رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے تو صحابی کو ایک یہودی کے پاس بھیجا تھا کہ اس کے پاس جاؤ, وہ بہتر علاج کر سکتا ہے, دم تو کرنا ہے, تو اس کو سنت رسول نہیں سمجھنا؟ اچھا ہمارے عمومی طور پر یہ جو مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے, دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں, جب ان کے ہاں کوئی شخص آتا ہے
تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب صرف جو ہے نا وظیفہ ہی دے کے اس کا مسئلہ جو ہے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. وہ بھی سنت ہے. ہاں وہ سنت کا ایک نمایاں پہلو, کوئی دو رائے نہیں, لیکن اسی رسول کی دوسری ایک بہت واضح اور نمایاں اور مستحکم سنت یہ ہے اور متواتر سنت یہ ہے. تو پک اینڈ چوز نہیں کرنا. ہاں اس میں پھر یہ ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ جہاں پر ظاہری اسباب سے کوئی آپ کی زندگی میں آسانی آتی ہو تو ظاہری اسباب کو بھی اسی طرح ہی آپ نے سنت سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اور اس سے استفادہ کرنا ہے. جیسے آپ یہ جو روحانی معاملات میں ہمیں اللہ کے بابرکت ناموں سے ایک فیض مل رہا ہوتا ہے یا کچھ اور کلمات مقدسہ جو ہیں قرآن حکیم کی آیات سے جیسے برکت مل رہی ہوتی ہے, کیونکہ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ شفا اور خیر جو ہے نا وہ خالص اللہ رب العزت کے اپنے دست قدرت میں ہے, اور یہ سارے ذرائع ہیں. یعنی جیسے دم درود جو ہے وہ ذریعہ ہے اس کی شفا جو ہے اس کے پانے کا, بالکل اسی طرح ظاہرات سے یہ جو ڈاکٹروں سے مشاورت ہے اور اسی طرح کے جو باقی ذرائع ہو سکتے ہیں وہ بھی اللہ کی ہی عطا کردہ ذرائع ہیں. بہت شکریہ طارق بھائی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جو کالز کے اوپر ملاقات ہوگی وہ جمعرات والے دن ہوتی ہے, وہ منگل والے دن اور جمعرات والے دن. جمعرات والے دن جو ہم بات کرتے ہیں وہ زیادہ تر ہم مسائل ان کو لیتے ہیں جو کہ آپ عام زبان میں جادو کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں, روحانیت کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں, نظر کے ساتھ ہوتے ہیں, بد نظر کے ساتھ ہوتے ہیں, بندشوں پہ ہوتے ہیں. اس طرح کے مسائل کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جمعرات والے دن. بدھ والے دن ہم سوشل ایشوز پہ یا عام جنرل ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. دونوں کے اندر آپ کی خدمت جو ہے وہ وظائف کے ساتھ اور مشورے کے ساتھ ضرور کی جاتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.